کہ کسی کو خدائی منصب پہ بٹھا دیں، اور دوسری طرف بے ادبی کی انتہا تھی۔ اے اللہ، ہر روز سورۃ الفاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ نہ ہمیں عقیدت اور محبت کے اس درجے پہ لے جانا کہ تیری ذات میں شرک شامل ہو جائے، اور نہ بے ادبوں میں شامل کرنا کہ ہم مغضوب ٹھہریں۔ یہ اہل سنت والجماعت اعتدال کی راہ ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے متعلق حدیث مبارکہ بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ علی، تیری وجہ سے 2 جماعتیں جہنمی بن جائیں گی، 2 گروہ جہنمی بن جائیں گے، ایک وہ جو تیرے ساتھ بغض رکھیں گے، اور ایک وہ جو تیرے ساتھ اتنی محبت کریں گے کہ تجھے مقام الوہیت پر لے جائیں گے۔ ان دونوں انتہاؤں سے بچ کر لازم ہے کہ ہم اعتدال کے اس رستے پہ رہیں کہ نہ کسی کے گستاخ اور بے ادب ہوں، اور نہ محبت کی اس منزل کو اتنا اوپر پہنچا لیں کہ خدائی مقام پر کسی کو لے جایا جائے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کے یہ امین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمتہ، اے لوگو اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اس ذات کریم نے تمہیں اپنی نعمتوں سے رزق روزی کے دروازے کھولے ہیں۔ اللہ سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّونِي، اور اگلا حکم کیا دیا کہ میرے ساتھ محبت کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ سے محبت کرو اور میرے ساتھ محبت کرو، اس لیے لحب اللہ، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ محبت کرو۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي، اور میری محبت حاصل کرنے کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو یہ ایک چین ہے، محبت کا سلسلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے اہل بیت سے محبت، اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ سے محبت، تب جا کر اللہ کریم کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس طرح بھی بیان ہوئی کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، غفاری، غفاری نہیں، غفاری قبیلہ تھا غفار، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کعبہ شریف کا دروازہ پکڑے ہوئے، کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو علاقے کے رواج کا حصہ ہوتی ہیں۔ جب کوئی اہم ترین بات کرنی ہوتی تھی تو ان لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر بات کرتے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ جو کچھ کہنے لگا ہے یہ بڑا برحق ہے۔ جی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر یہ اعلان فرمایا کہ اے لوگو، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم، اے لوگو تمہارے اندر میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے مثل سفینۃ نوح، جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، اس طوفان میں صرف وہی بچے تھے جو اس کشتی میں بیٹھ گئے تھے، اور وہ کتنے تھے کشتی میں بیٹھنے والے؟ جی 72 کے قریب ٹھیک ہے، 72 کے قریب ہی ٹھیک ہے، جتنے کربلا شریف میں گئے تھے۔ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے برابر ہے، جو اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس محبت کی کشتی سے پیچھے رہ گیا غرق ہو جائے گا، وہ ڈوب جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اگر کسی نے آج بھی دنیا میں بچ کے رہنا ہے، اپنا ایمان بچا کے رکھنا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرے اور بعد میں عبادتیں، محبت کے بعد عبادتیں ہیں، یہ محبت بھی عبادت ہے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا طریقہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ یہ خاندان سادات، سید لوگ جو آج دنیا میں ہمارے علاقے میں ہیں، اور ان کو اشراف کہا جاتا ہے، جو عرب کے علاقے میں ہیں، شریف النسب، ان کے ساتھ محبت، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدوں سے محبت یہ اگر پتا ہو نا کسی کا، ایسے بھی تو ہے نا جی دنیا میں جو ویسے یہ سمجھ کر کے عزت ملتی ہے تو پھر وہ نام لگاتے ہیں ساتھ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اگر پتا ہو تو ان کو سمجھانا چاہیے،
لیکن نہیں پتا تو پھر یقین رکھنا چاہیے جب سے چلا آ رہا ہے سلسلہ کسی کا، سید سے محبت اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا عالم فاضل ہے، سید سے محبت اس کے سید ہونے کی وجہ سے، جی ہاں، نسبت کی وجہ سے۔ باقی علم و فضل، عبادات، تقوی، طہارت یہ تو ان کی ایکسٹرا کوالٹی ہے، جتنی کریں گے ان کے درجے بڑھیں گے، لیکن سید سے محبت اس نسبت سے ایک مومن کو چاہیے کہ اس پر اللہ پاک نے وہ فضل کیا ہے جو اس کا اپنا بھی کمال۔ مجھے لوگ ابھی اعلان کیا جی سید محمد اشرف، یہ سید بننا کو میرا کمال تھوڑا ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جس خاندان میں جس کو چاہے پیدا کر دے، یہ تو اس کے فیصلے ہیں۔ ہماری تو خوش بختی یہ ہوگی کہ ہم دنیا میں اپنی ان عزتوں کو سنبھال کے رکھنے والے بنے جو اللہ پاک نے دی، جو اللہ تعالیٰ نے عزتیں دی ہیں۔ سیدوں کو گزارش کیا کرو ہاتھ جوڑ کے، کوئی مل جائے کہ بھائی تمہارے پیچھے تو ہم، حضور میاں صاحب قبلہ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے کہ عام لوگ اگر 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو سیدوں کو 6 پڑھنی چاہیے، تاکہ ان کی 6 دیکھ کر دوسرے 5 تو پڑھیں۔ جی ہاں، تو ان کی منت کیا کریں کہ آپ کو اللہ پاک نے یہ درجہ دیا ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، اس لیے کہ نسبت آپ کی بڑی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے منصب کو سنبھالیں، اپنی عزت کو سنبھالیں جو اللہ پاک نے تمہیں عطا کی ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو ایک یہ بھی اعزاز حاصل تھا کہ ان کو صاحب سر النبی کہا جاتا تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رازوں کے امین، دل کی بات جان لیتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ یہ دل کی بات جان لیتے۔ اللہ پاک نے ایسا ان پہ دروازہ کھولا تھا کرم کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا تو حضرت حذیفہ سے پوچھا کرتے کہ حذیفہ بتاؤ یہ بندہ ایمان پہ مرا ہے یا نفاق پہ مرا ہے؟ حذیفہ ان کے ایمان کی گواہی دیتے تو حضرت عمر فاروق خوش ہوا کرتے کہ حذیفہ کو اللہ پاک نے صاحب سر النبی یہ اعزاز عطا کیا تھا۔ سر کہتے ہیں دل میں آنے والے خیالات، راز، یہ راز جانتے تھے، ہر ایک کی اپنی اپنی خوبی تھی، ان پر یہ کرم ہوا تھا۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن، یہ تھوڑا مدینہ شریف سے باہر رہتے تھے، ایک دن اپنی والدہ سے کہنے لگے، یہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی آپ نے علامہ صاحب سے، میں تو تبرکاً یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی محبتیں ظاہر کرنی ہے، تبرک ہے یہ۔ ایک تو تبرک وہ ہوتا ہے نا جو یہ کھانے پینے والا ہوتا ہے، وہ پوری مجلس بن جائے جلسہ تو پوچھتے ہیں جس میں کوئی تبرک بھی رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ تو یہ باتیں تبرک نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، اصل تبرک تو ہے ہی یہ، اصل تبرک یہ ہے کھانا تو گھر بھی مل جائے، کھانا تو ہر جگہ مل جاتا ہے، وہ تبرک ٹھیک ہے، چلیں برکتیں ہوتی ہیں اس میں بھی، لیکن یہ قرآن پاک کی تلاوت، یہ نعت پاک، یہ گفتگو، یہ اصل تبرک ہوتا ہے، برکت والی چیزیں۔ تبرک کا مطلب ہے برکت والی چیزیں۔ تو یہ تبرکاً آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تبرکاً یہ حدیث طیبات بیان ہوتی ہیں۔ سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ امی جان مجھے اجازت عطا فرمائیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے ادا کروں۔ ہم تو سوچ کے خوش ہوتے ہیں کہ کتنے خوش نصیب وہ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ ذرا چلتے ہیں، ساری ذہن بنائیں تھوڑا سا مسجد نبوی شریف جی، یہ تصور اور محسوس کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ جلوہ فرما ہیں۔ سیدنا حذیفہ اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ امی جان مجھے اجازت دیں، میں مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جا کے میں چاہتا ہوں کہ گزارش کروں کہ میرے لیے بھی اور میری ماں کے لیے بھی بخشش کی دعا کر دیں۔ میں رسول اللہ سے عرض کروں گا کہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دیں جی۔ اس سے یہ ہمارے بچے، یہ جوان، یہ سمجھو اس بات کو کہ حضرت حذیفہ مسجد نبوی شریف میں آنے کے لیے اپنی ماں کی منتیں کر رہے ہیں کہ ماں جی مجھے اجازت دے دیں میں جاؤں۔ ایسے نہیں گھر سے بھاگا کرو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، والدین کی اجازت لینے سے برکت آ جاتی ہے اس کام میں۔ ماں باپ کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ بیٹا کسی چیز کی خواہش کرے، بیٹی کسی چیز کی خواہش کرے، وہ تن کے کپڑے بیچ کے پوری کرنی پڑے وہ کرتے ہیں۔ ماں باپ ظالم نہیں ہوتے، ان سے بڑھ کر کسی کو اپنی اولاد سے محبت نہیں۔ کوئی تمہارا دوست
کوئی باہر کا بندہ تمہارا اتنا ہمدرد نہیں ہو سکتا جتنے تمہارے ماں باپ. ہر معاملے میں ان کی قدر کرو. سیکھو صحابہ سے کہ مسجد نبوی شریف میں آنے کے لیے بھی ماں کی اجازت لے رہے ہیں. ماں روکے گی تھوڑا، لیکن اجازت لینے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کام میں برکت پڑ جاتی ہے. ماں باپ کی اجازت ہو جائے کام میں تو برکت آ جاتی ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے اس میں. یہ بچوں، آپ بیٹے ہیں ہمارے، یہ بیٹیاں ہماری ہیں، یہ جس کے ماں باپ ہیں، کوئی کام کرنے لگو پوچھو اپنی امی سے، اپنے ابو سے کہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں، وہ اجازت دے دیں گے، نہ دیں تو روک کے دیں، لیکن ان کی اجازت سے برکت ضرور آ جائے گی، بڑی برکت آئے گی، کامیابیاں ملیں گی. ملیں ماں باپ کو سلام کیا کرو، ان سے اجازتیں لے کے کام کیا کرو. صحابہ کے عمل ہمیں یہی سکھاتے رہے. اجازت لی والدہ سے، ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. آپ آ گئے. اس وقت یہ روشنیاں نہیں تھیں جی، اندھیرے تھے گلیوں میں اندھیرے تھے، دل تو روشن تھے، چہرے روشن تھے، وہ نور نبوت چمکتا تھا اس شہر مبارک میں. ویسے یہ روشنیاں نہیں تھی جو چمک. میں نے کوئی بچے سے پوچھا، وہ مسجد میں پڑھنے آتا تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا ٹیلی فون تھا؟ تو اس نے کہا جی آئی فون. بچوں بیچاروں کو کیا پتا اس وقت فون ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے. تو ان کو بتانا چاہیے کہ وہ کیا زمانہ تھا، کہاں سے یہ دین گزر کر ہم تک پہنچا ہے، کس تکلیف اور مصیبت سے ہم تک پہنچا ہے، ہمیں قدر نہیں رہی. تو وہ آپ آ گئے، مغرب کی نماز ادا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تشریف فرما رہے اپنی اس منصب پر، مسئلہ امامت پر. یہ خاموشی سے بیٹھے رہے. مغرب کا وقت اس لیے چنا تھا، محدثین لکھتے ہیں کہ اس وقت سکون ہوتا ہے اور آرام سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا، رش نہیں ہوتا تھا، لوگ زیادہ نہیں ہوتے تھے. پھر عشاء کی نماز ہوئی، آپ نے نماز عشاء بھی ادا کی. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مصلی مبارک سے اٹھے اور گھر کی طرف، حجرہ پاک کی طرف تشریف لے جانے لگے. حجرہ مبارک کا دروازہ بھی مسجد کے اندر ہی کھلتا ہے جہاں پہ آپ قبر انور ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے ہاتھ بندھے، جرت ہمت تو نہیں تھی بولنے کی. ان فاتحہ کے لفظ ہیں کہ اب میں پیچھے جانے لگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فسمیع صوتی، میرے چلنے کی آواز سنی تو فرمایا من ھذا حذیفہ. پوچھا نہیں تھا من ھذا حذیفہ، کون ہے یہ پیچھے آنے والا؟ حذیفہ ہے. قلت نعم. میں نے یہ بھی دیکھیں، یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے. اگر سنی ہے پہلے تو بہت اچھا، نہیں سنی تو ایمان تازہ کریں. رات کے اندھیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون ہے میرے پیچھے؟ حذیفہ ہے. میں نے عرض کیا جی، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک. حذیفہ کیا بات ہے، جاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے. یہ سناؤ حدیث لوگوں کو جنہیں یہ شک پڑ گیا ہے کہ نبی جانتے نہیں تھے. نہیں ذکر کیا حضرت حذیفہ نے کہ میں کیا لینے آیا ہوں. گھر ماں سے کہا تھا کہ میں جا کر امی جان اپنی بخشش کی بھی اور آپ کی بخشش کی بھی درخواست کروں گا رسول اللہ سے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، میری ماں کو بخش دے. اگے بتایا نہیں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حذیفہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے اور تیری ماں کو بخشے. کیا نبی ہے جو دلوں کے راز، پتھروں کے راز جاننے والے. اور آج یہاں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرنے والے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو حذیفہ کے دل کی بات جانتے ہیں وہ ہماری محبتوں کو بھی پہچانتے ہیں، وہ ہماری محبتوں کی ایک ایک بندے کو جانتے ہیں جو آج جامع مسجد حنفیہ ستوانگر میں بیٹھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر ایک ایک بندے کو جانتے ہیں کہ کون میری محبت میں بیٹھا ہے اور کون ہے جس کو یہ محفلیں اچھی نہیں لگتی. سب کو جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تجھے بخشے اور تیری ماں کو بخشے. اور پھر ان کو روک لیا، یہ بات کرنے کے بعد روک لیا اور فرمایا کہ حذیفہ آج ایک فرشتہ آیا ہے، آج ایک فرشتہ آیا ہے جو نہ آج سے پہلے کبھی زمین پر اترا نہ بعد میں کبھی آئے گا. آج ایک فرشتہ خاص اسپیشل، شاید اس کی پیدائش اسی مقصد کے لیے بھی تھی کہ وہ فرشتہ آیا ہے. اس نے آ کر کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر. اس نے اپنے رب سے اجازت لی ہے. استاذن ربہ ان یسلم علیہ. جیسے حذیفہ تم اجازت لے کے نا اپنی ماں سے کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں سلام پیش کروں، یہ فرشتہ رب سے اجازت لے کے آیا ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے یسلم علیہ کہ میں جا کر رسول اللہ پر سلام پیش کروں. وَيُبَشِّرُنِي